السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم اس سے پہلے سبق پڑھ رہے تھے اللہ کی کتابیں۔ اس میں ہم نے دو کتابوں کے بارے میں معلومات حاصل کر لی، توریت اور زبور۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی تھی اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اتاری گئی۔ آج ہم پڑھیں گے انجیل اور قرآن مجید کے بارے میں معلومات۔ انجیل یہ آسمانی کتابوں میں تیسری کتاب ہے اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک مشہور نبی ہے۔ ان کا کچھ حال ہم آگے پڑھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھا لیے جانے کے بعد عیسائیوں نے دھیرے دھیرے انجیل پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ کچھ شریر لوگوں نے اس میں ادھر ادھر کی باتیں ملا دی۔ آخر یہ کتاب بھی گڑبڑ ہو گئی، یعنی گڑبڑ ہو گئی۔ ملنے کو تو انجیل نام سے بازار میں اس وقت بھی ایک کتاب مل سکتی ہے، مگر وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے، جیسے اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر عیسائی لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اتاری تھی، اور جو گائیڈنس اس میں دی تھی اللہ رب العالمین نے، اس گائیڈنس میں سے اب اس میں 1% بھی نہیں رہا۔ سب لوگوں نے اپنی طرف سے اس میں اپنے دل کی باتیں، جو اپنے دل کو اچھی لگتی وہ ملا لی، اور جو بری لگتی تھی وہ اس میں سے ہٹا دی۔ اس لیے وہ اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں رہی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگ یہ سب کتابیں بگاڑ چکے تھے، اور ان میں سے کسی کتاب کا کوئی بھی اعتبار نہیں رہ گیا تھا۔ یعنی توریت، انجیل، زبور، یہ تین کتابیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اتاری تھی، لیکن لوگوں نے ان تینوں کتابوں کے اندر گڑبڑی کر دی۔ تب آخر میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنا کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمین پر مبعوث فرمایا، بھیجا، اور ان پر قرآن مجید اتارا گیا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی یہ آخری کتاب، یہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی۔ اس کی زبان عربی ہے۔ اللہ کی صرف یہی ایک کتاب ہے جو اپنی اصلی حالت میں ہمارے پاس محفوظ ہے اور موجود ہے۔ اس کو بگاڑ سے بچانے اور ٹھیک باقی رکھنے کی ذمہ داری خود اللہ رب العالمین نے لے رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس ذکر کو، اس نصیحت کو ہم ہی نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قیامت تک اب اس کتاب سے دنیا والوں کو سیدھی راہ معلوم ہو سکتی ہے۔ آپ بچے ہیں، آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ اللہ جو اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے، وہ اس کتاب کی حفاظت خود سے کیسا کرے گا؟ تو اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ کسی چیز کے بارے میں سوچتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس کی حفاظت اللہ رب العالمین نے اس طرح سے کی ہے کہ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے اور جانتے بھی ہیں کہ ہم میں سے بہت سارے بچے، ہم میں سے بہت سارے بڑے لوگ قرآن مجید کو یاد کرتے ہیں۔ جو قرآن مجید کو یاد کرتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حافظ قرآن، قرآن کو یاد کرنے والا، محفوظ رکھنے والا۔ جو قرآن مجید یاد رکھتا ہے، پڑھتا تو ہے کتاب پہ سے، کاغذ کی کتاب میں سے دیکھ کر یاد کرتا ہے، لیکن جو یاد ہوتا ہے وہ کہاں محفوظ ہوتا ہے؟ دماغ میں اور سینے میں، اور اس سینے میں سے وہ نکالا جا سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں نکالا جا سکتا ہے۔ اور یہ ایسا ذریعہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے قرآن مجید ہے، اگر کچھ لوگ طاقت میں آ جائے اور وہ یہ چاہیں کہ ہم قرآن مجید کو ختم کر دیں اور پورے دنیا کی
قرآن مجید جو کتاب کی شکل میں اس کو ختم کر دیا بھی جائے تو انشاءاللہ العزیز ایک دن بھی نہیں لگے گا کہ وہ جیسا کا ویسا قرآن مجید ہمارے اپنے حافظ قرآن حفاظ کرام ویسے ہی دوسرا قرآن مجید تیار کر دیں، اس لیے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا۔ ہم پابندی سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، دھیرے دھیرے عربی پڑھ کر ہم اس کی باتیں سمجھنے بھی لگتے ہیں، کیونکہ یہی کتاب ہماری حفاظت کا اور ہماری رہنمائی کا اور اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ۔ اے اللہ ہمیں قرآن کی بتائی ہوئی سیدھی راہ پر چلا تاکہ ہمیں دنیا میں بھی عزت ملے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے، ہمیں تیری خوشنودی حاصل ہو اور جنت ہمارا ٹھکانہ بنے۔ یہ راہ دکھانے والی صرف ایک کتاب ہے اور وہ ہے قرآن مجید۔ تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں۔ آپ لوگ چھوٹے ہیں، آپ بولیں گے سر ہم کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، تو اسی کے لیے آپ کو مدرسہ جانا ہے، مکتب جانا ہے، وہاں قاعدہ پڑھنا سیکھنا ہے اور پھر اس کے بعد قرآن مجید پڑھنا سیکھنا ہے، کیونکہ ہمارا قرآن مجید پر ایمان ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ نے اپنے نبی پر اتارا ہے، کس کے لیے؟ ہمارے اپنے لیے۔ اگر ہم ہی اسے پڑھنا نہیں سیکھیں گے تو ہم اس سے ہدایت نہیں حاصل کریں گے۔ اور ابھی ہماری آپ کی عمر چھوٹی ہے، یہ چھوٹی عمر میں اگر ہم نے پڑھنا سیکھ لیے تو بڑے ہو کر پھر ہمیں تکلیف نہیں جائے گی۔ تو آپ روزانہ مدرسہ جائیں، مکتب جائیں، اور اگر نہیں جا سکتے تو اپنے ممی سے، پپا سے، باجی سے، خالہ سے، ان سے لازماً پڑھیں سیکھیں۔ اور ابھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے، آپ گھر پر ہے، فرصت ہے، آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے، تو اس دوران آپ قرآن مجید کو مکمل پڑھ لیں، اور ہو سکے تو روزانہ ایک ایک سورہ، دو دو آیتیں، تین تین آیتیں یاد کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جو قرآن مجید یاد کرتا ہے اللہ اس کے دل کو منور رکھتا ہے، نور سے اس کے دل کو جگمگا دیتا ہے، اور جو قرآن مجید کچھ بھی یاد نہیں کرتا اس کا دل ویران ہو جاتا ہے، اجڑے ہوئے گھر کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو ہم اپنے دل کو آباد کریں اور اس کو نور سے جگمگانے والا بنائیں، اور یہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھنا سیکھیں، یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی روزانہ قرآن مجید کو پڑھنے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔